وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى العصبية وليس منا من قاتل على العصبية وليس منا من مات على العصبية أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال في مقام آخر إن الله تعالى يقول يوم القيامة إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم أين المتقون أين المتقون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میرے محترم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں اور میرے ہم قدم ساتھیوں اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں انسان کے تخلیقی نظریے کو یوں بیان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے ایک اور مقام پہ اللہ جل جلالہ نے اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اے لوگو اللہ جل جلالہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مختلف قوموں میں اس لیے بانٹا قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو آپس میں پہچان سکو اس کائنات میں انسان مختلف حوالوں سے تقسیم کا شکار ہے کالا اور گورا انسان عرب اور عجم نازی اور انگریز اور دیگر قومیں
نسل کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے انسان آپس میں تقسیم ہے اور تفریق ہے۔ یہ تفریق تو اللہ جل جلالہ نے خود بنائی ہے، لیکن ان تفریقات اور تقسیمات کو فضیلت کا معیار یہ انسان نے خود بنایا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو کالا بنایا، گورا بنایا، کسی انسان کو کسی قوم میں اٹھایا، کسی کو کون سی زبان عطا کی، کسی اور کو اور زبان عطا فرمائی۔ یہ ساری ترتیبات اللہ جل جلالہ فرماتے ہم نے کی، لیکن ان چیزوں کو فضیلت کا معیار قرار دے دینا کہ گورا کالے سے افضل ہے، عرب عجم سے افضل ہے، جرمنی کا نازی پوری دنیا کے لوگوں سے افضل ہے، جو یہودی ہے اسرائیل کا وہ ساری کائنات کے لوگوں سے افضل ہے، فلاں قوم کے لوگ فلاں قوم کے لوگوں سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ افضلیت کے معیار یہ انسانوں نے خود بنائے ہیں، یہ اللہ جل جلالہ نے نہیں بنائے، بلکہ اسلام نے ان تمام تر چیزوں کی نفی کی ہے اور انہیں ختم کیا ہے۔ ان کی بنیادوں پہ اسلام نے پیشے چلائے ہیں۔ اسلام کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت کا معیار، عزت کا معیار، شرف کا معیار اولاد آدم میں صرف تقوی ہے۔ جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہو، جو اللہ کے احکامات پر جتنے زیادہ عمل پیرا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جتنا زیادہ متبع ہو، فرما بردار ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر سب سے زیادہ چلنے والا ہو، جتنا زیادہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے والا ہے، اسی قدر اس کو اللہ جل جلالہ کے دربار میں فضیلت اور شرف حاصل ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ اگر تم لوگ زمانے میں، معاشرے میں، اپنے علاقے میں لوگوں کے درمیان فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو، من احب الناس ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ، جو چاہتا ہے کہ لوگوں میں میری عزت ہو اور میرا ایک مقام ہو، لوگ میری عزت کرے اور مجھے شرف دیں، تو وہ اللہ سے ڈرے، فلیتق اللہ، اللہ کا خوف اپنے دل میں زیادہ بسائے، تقوی کو زیادہ اختیار کرے، اللہ پاک اتنا ہی اس کی عزت میں اضافہ کرے گا، اس کے شرف کو اللہ پاک اتنا ہی بڑھائے گا۔ باقی قومیت پرستی، عصبیت، لسانیت، نسل پرستی، ان بنیادوں پر انسان کو افضلیت حاصل ہو جائے، اسلام نے ان چیزوں کو رد کیا گیا ہے۔ یہ ہزاروں سال پہلے سے یہ چیزیں انسانوں میں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی بھی فرمائی، ارشاد فرمایا کہ وہ چیزیں ہوں گی، الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، حسب نسب پر فخر کرنا، دوسرے کے نسب پر طعن کرنا، تشنیع کرنا، میں جانتا ہوں تو کون ہے، تیری قوم کون سی ہے، یہ طعن کرنا یہ جاہلیت کا کام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے بعض لوگوں میں بھی یہ گندی عادتیں ہوں گی، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے بارشوں کو طلب کرنا، النیاحہ، اور نوحہ کرنا، یہ جو چیخ و پکار کرتے ہیں کسی غم کے وقت، اس کو اسلام نے جاہلیت کی رسومات قرار دیا۔ اسلام اس کی بے خونی کرتا ہے، اسلام میرے اور آپ کے شعور کو اجاگر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے دیکھو تم سارے ایک آدم کی اولاد ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ میرے اور آپ کے اسلام کا منشور ہے، وہ دستور حیات ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اس میں رسول اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا پالنہار، تمہارا خالق اور مالک، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں پروان چڑھانے والا وہ ایک اللہ ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کلکم من آدم، تم سب آدم سے ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو میں نے مٹی سے بنایا، پھر اس مٹی سے نطفہ بنا، پھر اس نطفے سے تمہاری تخلیق کیسے ہوئی، ساری چیزوں کو
قرآن نے کئی مقامات پر بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا، سب سے زیادہ متقی ہو، وہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کے نزدیک ہے، عزت مند ہے اور شرف والا ہے، اس کا مقام اسی قدر اونچا ہے اللہ جل جلالہ کے ہاں۔ اور ارشاد فرمایا وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کی بنیاد پر۔ تقویٰ کی بنیاد پر ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، ملک کی بنیاد پر نہیں کہ میں پاکستانی ہوں تو مجھے بنگلہ دیش والے پر فضیلت حاصل ہو، مجھے ہندوستان والے پر فضیلت حاصل ہو، یا کوئی برطانیہ کا ہے تو اسے دوسرے ملک والے پر فضیلت حاصل ہو، میری زبان فلاں ہے اس لیے مجھے فلاں زبان والوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے حق کے پیشے سے جن بتوں کو رسول اللہ نے پاش کر دیا تھا، میں اور آپ ان بتوں کو آج ایک مرتبہ پھر پروان چڑھا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ نے نشاندہی کی مجھے اور آپ کو ان چاروں چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ میں اور آپ حسب اور نسب پر فخر کریں۔ انسان اپنی قوم سے محبت کر سکتا ہے، اپنے خاندان سے محبت کر سکتا ہے، اپنے ملک سے محبت کر سکتا ہے، اپنی زبان سے بھی محبت کر سکتا ہے، لیکن یہ محبت اس عصبیت میں اس وقت داخل ہو جاتی ہے جس کو رسول اللہ نے منع فرمایا، جب انسان اپنی قوم کے ظالم کے ساتھ دوسری قوم کے مظلوم کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا، آپ نے ہمیں بتایا کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان سے محبت کرو۔ خاندان سے انسان محبت کرے، اپنی قوم سے محبت کرے، اپنے ملک سے محبت کرے، لیکن اس کا معیار کیا ہے؟ کہاں تک انسان اس محبت کو لے جائے؟ فرض رکھے جب تک وہ اپنی قوم کے ظالم کے ساتھ دوسری قوم کے مظلوم کے خلاف کھڑا نہ ہو۔ اگر وہ اس ترتیب پر چلے کہ اپنی قوم کے ظالم کے ساتھ دوسری قوم کے مظلوم کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اس وقت یہ اپنی قوم کے ساتھ محبت اس عصبیت میں شامل ہو گئی جس عصبیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من دعا الی العصبیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف لوگوں کو بلائے۔ لیس منا من قاتل علی العصبیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی بنیاد پر قتل کرے۔ لیس منا من مات علی العصبیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی بنیاد پر مر جائے، عصبیت کا نعرہ لگاتے لگاتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اپنی نسل کا نعرہ لگاتے لگاتے، اپنی قوم کا نعرہ لگاتے لگاتے، اپنے ملک کا نعرہ لگاتے لگاتے اس دنیا سے ایسے رخصت ہو کہ وہ کسی دوسرے کو شرف اور فضیلت کے قابل ہی نہ سمجھے، بس میری قوم ہی فضیلت کی قابل ہے اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حد تک رد کیا، فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ایسی ترتیب اپنائے۔ محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر میرے اور آپ کے شعور کو اجاگر کیا اور فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ جل جلالہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے انی جعلت نسبا وجعلتم نسبا، اے انسانوں ایک نسب میں نے بنایا تھا، ایک تم نے خود بنایا تھا، ایک مجھ اللہ نے بنایا، ایک تم نے بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے فجعلت اکرمکم اتقاکم، میرا نسب یہ تھا، میں نے اس کو نسب قرار دیا کہ جو سب سے زیادہ تقویدار ہو، میں نے عزت کا معیار اس کو قرار دیا، جو سب سے زیادہ تقویدار ہو وہ سب سے زیادہ عزت مند شہری ہے۔ وَأَبَيْتُمْ، پھر تم لوگوں نے انکار کیا تھا إِلَّا أَن تَقُولُوا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، تم نے کہا کہ نہیں فلاں ابن فلاں افضل ہے، فلاں قوم بہتر ہے، فلاں نسب والے بہتر ہیں، فلاں قبیلہ سب سے اعلیٰ ہے۔
اس کی کوالٹی سب سے بہترین ہے، وہ اتنے اعلیٰ لوگ ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ فرمایا تم نے تو یوں کیا، لیکن آج قیامت کے دن روز آخرت تم میرے سامنے کھڑے ہو، اب میرا بھی فرمان سنو، وَأَنَا الْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي، آج کے دن میں اپنے نسب کو عزت بخش رہا ہوں، جو تقوی دار ہے اس کو عزت یاب کر رہا ہوں، وَأَزَوْ أَنْصَابَكُمْ، اور تم لوگوں نے نسل پرستی اور قوم پرستی کے جو بت گاڑے تھے ان کو میں اللہ گرا رہا ہوں۔ اللہ پاک ان بتوں کو پاش پاش کرنے کے بعد ارشاد فرمائیں گے این المتقون، تقوی دار کہاں ہیں؟ وہ آگے آ جائیں۔ این المتقون، تقوی دار کہاں ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کھانے والے کہاں ہیں؟ محترم دوستو، اسلام مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کی دہلیز پر جس نے قدم رکھا، اسلام فطرت کا مذہب ہے، اور فطرت میں ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ دیکھو اسلام میں وہ بلال حبشی جو کالا تھا اور جو غلام تھا، اور وہ زید ابن حارثہ جو غلام تھا، اور وہ حضرت اسامہ جو غلام کا بیٹا تھا، ان کو اسلام نے عمل اور علم کی راہ دکھائی۔ انہوں نے علم اور عمل کے راہ پہ چلتے ہوئے اپنے لیے اتنا اعلیٰ مقام حاصل کیا کہ اسلام کے درخشندہ ستارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں چند کو چھوڑ کے ان حضرات کے مقام کو کون پا سکتا ہے؟ جو مقام بلال حبشی کو ملا، جو زید ابن حارثہ کو ملا، جو حضرت اسامہ کو ملا، اسلام نے رومی اور حبشی کو برابر کر دیا، فارسی اور غفاری کو، دوسی اور اموی کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا اور بتا دیا جو عزت حاصل کرنا چاہے وہ اللہ سے ڈرے، خوف کھائے۔ باقی یہ کہ فلاں قوم کے لوگ اچھے نہیں ہیں اور اس قوم کے لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ ڈاکو ہوتے ہیں، اور یہ اس قوم کے لوگ چور ہوتے ہیں، اس قوم کے لوگوں کے اندر یہ برائی ہے، اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ وہ کون سی قوم ہے جو تمام تر عیوب سے پاک ہے؟ اگر عیب کسی قوم میں نہیں پایا جاتا تو آپ اٹھا کے دیکھیں دوسرا ایک ایسا عیب ہوگا جو اس قوم میں بے پناہ پایا جاتا ہوگا۔ اس لیے عیبوں کی بنیاد پر کسی قوم کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا اور اس بنیاد پر مسلمانوں کو لڑانا، یہ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کرنا ہے۔ مسلمان ایک ہے، اسی لیے علامہ اقبال کہتا ہے ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ ان باتوں کو لے کے آپ اجاگر کرتے رہیں۔ محترم دوستو، اسلام کی 1450 سالہ تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں میں جب تشدد پیدا ہوا، افتراق پیدا ہوا، مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق نسل پرستی کی بنیاد پہ پارا پارا ہوا، قوم پرستی کی بنیاد پہ پارا پارا ہوا، تو مسلمانوں کی 800 سالہ حکومتیں زوال پذیر ہو گئی اور دھڑام سے نیچے آ گئی۔ یہ جو بلغاریہ میں ہنگامہ بپا تھا، قتل و غارت گری کا، جہاں مسلمانوں نے حکومت کی تھی، یہ آپ کی مراکش کی حکومت، یہ آپ کی اسپین کی حکومت، 800 سال تک مسلمانوں کی تلپناتی ہوئی حکومتیں زمین بوس ہوئی، اور ایسے زمین بوس ہوئی کہ مسلمانوں کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہوئی، میری نسل اعلیٰ ہے، میری قوم اعلیٰ ہے، میں نے اتنی سی ریاست اپنے لیے بنا لی، دوسرے نے وہاں دوسری ریاست بنا لی۔ مسلمان تفرقوں میں، ریاستوں میں، نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، وطن کی بنیاد پر آپس میں الگ الگ ہوئے، تو عیسائیوں کے متحدہ لشکر کو موقع ملا، اس نے مسلمانوں پہ ایسے تیشے چلائے۔ ایک صحافی لکھتا ہے بلغاریہ میں نے کئی میل سفر کیا، مجھے ایک قدم کی جگہ ایسی نہ ملی جہاں کسی مسلمان کی لاش گری ہوئی نہ ہو۔ اتنا قتل عام یہ قوم پرستی نے کروایا، یہ نسل پرستی نے کروایا۔ قوم پرستی کیا چیز ہے؟ نسل پرستی کیا چیز ہے؟ کون سا انسان چاہتا ہے کہ میں اس قوم میں پیدا ہوں اور پھر وہ اسی
ان قوم میں پیدا ہو جائے؟ کیا ہم اپنی چاہت کی بنیاد پر ان قوموں میں پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ جل جلالہ نے جس کو جہاں پیدا کرنا چاہا وہ وہی پیدا ہو گیا۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے یا نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب